ہے جہاں وزیراعظم مستحقین سے گفتگو کریں گے اور احساس پروگرام کے سلسلے میں کیے جانے والے جو نئے سروے ہے اس سروے سے متعلق کچھ اعلانات بھی وزیراعظم کریں گے. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں. اپنی اسکرین پر لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں راولپنڈی میں. اس وقت یہ مناظر آپ کو براہ راست دکھائے جا رہے ہیں راولپنڈی سے, جہاں وزیراعظم عمران خان کلر سیدہ کے مقام پر اس وقت پہنچ چکے ہیں. وزیراعظم عمران خان کا مستحقین کو مالی معاونت کی فراہمی کے عمل کا جائزہ. تلاوت فرمائیں. احساس کفالت پروگرام کا دوسرا مرحلہ جس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان اس وقت ضلع راولپنڈی میں کلر سیدہ کے مقام پر موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان آج ضلع راولپنڈی میں مستحقین کو مالی معاونت کی فراہمی کے عمل کا جائزہ بھی لیں گے اور معاون خصوصی ثانیہ نشتر اس وقت وہاں پر موجود ہیں. منعقد کی ہے یہاں جن کے لیے احساس پروگرام ہے. تو آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے کیونکہ آج احساس کی جو رقم کی ادائیگیاں ہیں ان کا دوسرا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے. یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے قدرے مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ہم نے احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش کا پروگرام کیا تھا اور 1,50,00,000 خاندانوں کی کووڈ کی وجہ سے امداد کی تھی. یہ امداد جو تھی یہ ایک دفعہ کے لیے تھی, 12,000 کی امداد ایک دفعہ کے لیے تھی. اور اب جو پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ احساس کفالت کے تحت 70 لاکھ خاندانوں کو ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل ان کی امداد کی جائے گی. ہر 6 ماہ بعد 12,000 دیے جائیں گے. تو یہ تو ایک چیز مختلف ہے پہلے اور دوسری جو مرحلہ ہے احساس کیش کا, اس میں جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے 81-71 کے تحت رجسٹریشنز کی تھی اور اب ہم ایک سروے کے تحت رجسٹریشنز لوگوں کی کر رہے ہیں. اس بات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ کون حقدار لوگ ہیں. یہ ایک بڑا جامع سروے ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت گھر گھر جا کے سروے ہو رہا ہے اور آج کی تاریخ میں یہ سروے 70% مکمل ہو چکا ہے اور جون میں انشاءاللہ یہ سروے جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. تو جیسے جیسے سروے کی بنیاد پہ لوگ حقداروں کا تعین ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم ان کو اب اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ان کو ادائیگیاں کر رہے ہیں. تو آج کی تاریخ میں پورے پاکستان میں 2,80,000 خاندانوں کو آج شام کو SMS جائیں گے اور وہ خاندان کل صبح اپنی پیمنٹ جا کے لے لیں گے, 12,000 روپے کی پیمنٹ. کل کی تاریخ میں 2 لاکھ لوگوں کو پھر SMS جائیں گے اور وہ اپنی پیمنٹ لے لیں گے. اور جون تک ہر ہفتے جو ہے تقریباً اسی نمبر کے لوگ ہیں جو ان کو SMS جائیں گے, وہ اپنی پیمنٹس لیں گے اور جون کے آخر تک 70 لاکھ خاندان انشاءاللہ احساس کفالت پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. تو آج جو بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس نئے سروے کی وجہ سے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. آپ کی ہدایت کے مطابق وزیر اعظم صاحب ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو, شفافیت سے ہو, لوگ جو ہیں میرٹ میں اس پہ شامل ہوں, اس میں کوئی بدعنوانی شامل نہ ہو, اس پروگرام کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے, کوئی اس میں سیاسی عنصر نہ ہو. یہ آپ کی ہمیں خاص ہدایت ہوتی ہے. اور ہر قسم کے ایسے بدعنوان عناصر کا جو ان معصوم لوگوں سے پیسے غلط طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کلا کما کرنے کے لیے جو سسٹمز ہم نے بنائے ہیں وہ آپ کی ہدایت پہ ہم نے بنائے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں حقدار لوگ شامل ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2019 میں ہم نے 8,20,165 لوگوں کو پرانی لسٹوں میں سے اس لیے خارج کیا تھا کیونکہ وہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں, ان کے پاس وہ بار بار انٹرنیشنل ٹریول کرتے تھے, ان کے نام زمینیں تھیں, FBR میں وہ ٹیکس بھی دیتے تھے مگر حکومت کی جو سماجی تحفظ کے وظائف بھی لیتے تھے. 2019 میں 1,40,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین اور ان کی جو گھر والیاں ہیں وہ سماجی تحفظ کے بینیفٹس لیتی تھی. پچھلے ہفتے ہی ہم نے 30,000 سرکاری ملازمین اور پینشنرز لسٹوں پرانی لسٹوں میں اور پکڑے تھے, ان کو ایگزٹ کیا ہے. تو اس باری ہماری پوری کوشش ہے
اور جیسے کہ آپ بار بار ہدایت کرتے ہیں کہ صرف حقدار لوگ ہی ان لسٹوں میں شامل ہوں. تو آج میرے ساتھ کچھ بہنیں موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ وہ اپنی زبانی آپ کو اپنے حالات خود بتائیں. نسرین بی بی جو ہیں وہ بہت باہمت خاتون ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کو فالج ہے, وہ گھر میں, ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور نسرین بی بی کی آنکھوں کا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر بہت کمزور ہے. مگر ان کا ذریعہ معاش مالش تھا. وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو مالش کرتی تھی. مگر ان کا سیدھا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا اور ان کا الٹا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا. تو جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ بھی رہ گیا, وہ کچھ کما بھی نہیں سکتی. تو ایسے لوگ جو احساس کفالت پروگرام میں اب شامل ہو رہے ہیں, جن کو واقعی ان کی ضرورت ہے. اور نسرین بی بی نے آج اس تقریب میں آ کے ہماری عزت افزائی کی ہے. ان کو میں نے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف سے بتایا ہے کہ یہ جو حکومت سماجی تحفظ کے پروگرام کر رہی ہے, یہ ہم لوگوں پہ احسان نہیں کرتے, یہ لوگوں کا حق ہے حکومت پہ, یہ لوگوں اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے. تو میں چاہوں گی کہ وہ خود آپ سے کچھ بات کریں. کیا کہنا چاہتی ہوں وزیر اعظم صاحب نے اپنی زبان دسو. جی ایسا ہے کہ غریب آدمی ہیں, مدد کرنا چاہو کہ مجبور ہوں, گھر والا بھی مجبور ہے, آپ بھی مجبور آ کے ہاتھوں میں سارے کو مدد کریں. انشاءاللہ جو ہماری بہن ہیں نسرین بی بی اب وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گی. وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کو دوسری بہن سے ملانا چاہتی ہوں. ان کا نام بھی نسرین بی بی ہے. امدغه وایم تاسو په پښتو کې دي ته ووایي زه به بیا په اردو کې دغه وکړم. زما نوم د 5 بچو عمر 5 مې دي, ویلې مې 15 کاله عمر دی. 15 پورې سکول ویللی, نور اگې نشي ویلی. نو زه غواړم چې دا پیسې ماته میلاو شي, زه خپلو بچو له په دې باندې سکول تعلیم ورکړم. نسرین بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ان کے جو شوہر ہیں, انہوں نے پہلے ہمیں بتایا تھا, وہ ایک مزدور د سریا وټاوي او 15,000 روپۍ تنخواه ده چې هغې کې گزاره ونشي, د شپې ځي ټرکونه خالي کوي. ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک سریا ٹرک پہ مزدور ہیں, سریا لوڈ کرتے ہیں. 15,000 روپے ان کو ملتے ہیں, جس میں 8,000 روپے وہ اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں. ان کی جو بچی ہے, ایک بچی جو ان کی ہے وہ 5ویں جماعت کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ میں کہ پڑھائی کوله, نور سرکاري سکولونه لري او معاشره دغه شوي ده, بس کور کې کېناستل او وسم نه کېږي چې موږ دوی له کتابونو کاپیان وایو. انہوں نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے بعد اسکول بہت دور ہے اور خاص طور پہ جو کتابوں کا جو کاسٹ ہے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. تو اب ہم ان کو تعلیم والے وظائف بھی ملیں گے اور ان کو احساس کفالت میں بھی شامل, اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی جو باقی 2 بیٹیاں ہیں کہیں ان کی بھی پڑھائی نہ رہ جائے. غم پنځم و پیپر ورکوي بس په کور بشي. کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کہیں گھر میں نہ بیٹھ جائیں. تو اب انشاءاللہ ان کے احساس کفالت میں بھی اور جو ہمارے پرائمری اسکول کے وظائف ہیں ان کو بھی اس میں شمولیت ہوگی, تو انشاءاللہ ان کو ان سے فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ اللہ رکھی بہن بھی ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہ ہم کہیں گے وزیر اعظم سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم بہت مشکل میں ہیں, نہ ہمارے پاس زمین ہے نہ مکان ہے. اسی طرح آپ سب غریبوں کی مدد کیجیے. آج ہمارے ساتھ آمنہ بی بی بھی موجود ہیں. آمنہ بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شکریہ ادا جی. میرا بیٹا فوت ہو گیا, اس کی بیٹی ہے, اس کی بیوی ہے, ہمارے ساتھ رہتی ہے. میں خود مزدوری کرنی ہوں, ان کا خرچہ پورا کرتی ہوں. بیٹی اسکول سے پڑھتی ہے 2ری جماعت. میرا گھر نہیں ہے, میں کسی مکان سے رہی ہوں. بڑا بڑا شکریہ ادا کرنی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دے, بہت کامیابی دے.
ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੜੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। दसो ना, हमारी पोतरी भी है, छोटी सारी इतनी सारी है, वो भी जाए स्कूल पढ़नी, उसने खर्चा पूरा करनी है। तो बेटा भी बहुत हो गया, एक्सीडेंट हुआ शाहबाग। सो इनका शौहर भी फौत हो गया है, बेवा है, बेटा भी फौत हो गया है। इनको सबसे ज़्यादा जो फिक्र थी वो अपनी पोती की थी, क्योंकि वो स्कूल जाती है और ये चाह रही हैं कि उसकी किताबों का खर्चा और वो सब हो, और ख़ुद ये एक घर में काम करती हैं, बहुत बाहिम्मत खातून हैं, अपनी पोती की कफ़ालत करती हैं, अपने घर की अपना खुद कमाती हैं, और इन्होंने आज हमारी इज़्ज़त अफजाई की है यहाँ पे आके। और इनको भी मैं बता रही थी कि ये हमारा इनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज होता है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप किसी से कुछ बात करना चाहें तो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर सानिया निश्तर ने अभी शुरू में आपसे बात की कि ये कोई जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि अपने उस तबके को जो कमज़ोर है, जो मुश्किलों में है, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि आपकी हिमायत करें, आपकी मदद करें, बच्चों के लिए आपकी जो तालीम है उसमें मदद करें। एक इंशाल्लाह आप सबको, सारे ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड देंगे, जो सारे इलाके में अब हेल्थ कार्ड आएगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि एक आपके ख़ानदान में 7.5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज आप करवाना चाहें तो वो मुफ्त इलाज होगा आपका। तो वो हेल्थ कार्ड ये सारे अब सबको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आज आपको हम एहसास कफालत में जो दे रहे हैं पैसे, ये इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी मदद करते रहें। लेकिन इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने अभी देखा, 2 ने कहा कि घर नहीं है। एक हुकूमत एक है, एक बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाला NGO, उनके साथ हम मिलके हमने अभी तक सबसे कमज़ोर तबके के लिए उनकी मदद की है घर बनाने पे। तो वो इंशाल्लाह वो हम फैलाते जा रहे हैं। एक हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग है, वो भी उन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो कभी अपना घर नहीं खरीद सकते। और दूसरा भी है, उन्होंने कहा कि हम 8,000 किराया देते हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि बजाय किराया देने के वो ही पैसा किस्तों में चला जाएगा अपने घर के लिए। तो वो आपका बजाय किराया देने के वो किस्तें जाके और आखिर में घर भी आपका अपना हो जाएगा। तो वो उसके ऊपर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग और साथ साथ नीचे बिल्कुल जो अखूबत है उसके साथ जो मिलके हम अभी तक 5 अरब रुपए उनको 3.5 अरब रुपए दे बैठे हैं। मुसलसल आगे 10 अरब रुपए देंगे ताकि वो बिल्कुल जो मुस्तहिक लोग हैं उनको कर्जे दें सूद के बगैर, ताकि वो अपना घर बना लें। उसके अलावा जो हमारी कोशिश है कि हम नौकरियां आपके लिए मदद करेंगे, नौकरियां देने के लिए, नौकरियां मतलब नौकरियां नहीं, अपनी बिजनेस करने के लिए, उसके लिए भी ये एहसास प्रोग्राम पूरा डॉक्टर सानिया नश्तर आपको बताएंगी कि कैसे मदद कर सकते हैं आप। मसलन सिलाई मशीन ले लें या कोई छोटी दुकान लगा लें। इस तरह की भी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे जो आपकी तरह के लोग जिनके लिए गुजारा करना मुश्किल है, आपकी किस तरह हम मदद की जाए। इसकी जो सबसे जो डॉक्टर सानिया ने बात की कि जो हम आपके अंदर ये पैसे बांट रहे हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो 12,000 रुपये आज आपको मिलेगा, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को जाए। जो इस हमारे प्रोग्राम को जब हमने लिस्टें देखी तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको
جن کی پہلے نوکریاں تھیں، جو اس کیٹیگری میں آتے نہیں تھے، مثلا گورنمنٹ سرونٹس تھے تو پہلے 8,20,000 وہ گورنمنٹ سرونٹ جو بالکل نہیں تھے ان کو نکالا گیا، اور اب پھر آپ نے 20,000 لوگ نکالے، 30,000 لوگ نکالے جو کہ مستحق نہیں تھے۔ کوشش یہ ہے کہ صرف ان کو جائے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت لیبنان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کورونا کے دوران جو ان کی حکومت نے، لیبنان کی حکومت نے پیسے بانٹے تھے، وہ سیاسی بنیادوں پہ بانٹے تھے اور وہ ادھر نہیں گئے، وہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی، اور اس لیے لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کے ہمارے جو احساس پروگرام میں جو ہم نے پیسے بانٹے پہلی دفعہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یا ہم نے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ساری ٹیم کو، ثانیہ جو احساس کی ساری ٹیم ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ جو پیسے کی تقسیم کی گئی وہ غیر منصفانہ تھی، بلکہ سب زیادہ پیسہ سندھ میں گیا۔ سندھ کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہم نے سندھ میں دیا، حالانکہ ہماری وہاں حکومت نہیں تھی، صرف ہم نے کیونکہ میرٹ کے بنیاد پہ کیا کہ جدھر ضرورت زیادہ تھی، جدھر غربت زیادہ تھی۔ تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہمارا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے آج، اور ہم نے 70 لاکھ لوگوں میں، 70 لاکھ خاندانوں میں آج سے ہم پیسہ بانٹنا شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری ہماری کوشش ہے کہ اس کی بالکل ایک منصفانہ تقسیم ہو، کسی قسم کی کوئی فیورٹزم یا سیاسی بنیاد پہ پیسہ نہیں بانٹا جائے گا۔ میں آپ سب کو پھر آخر میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس حکومت کی کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے، اور یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ ہم اور چیزیں بھی لاتے جائیں گے۔ جدھر ہم دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے بچوں کی تعلیم ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو تعلیم میں کیسے مدد کریں، پھر تعلیم کے بعد اور اسکالرشپ اگر بڑی کلاسوں میں جانا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مزید اسکالرشپس کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ سکیں اور پھر آپ کا دھیان رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ عمران خان اس وقت خطاب کر رہے تھے احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے۔ وہ موجود تھے کلر سیدہ راولپنڈی میں، جہاں پر انہوں نے مستحقین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمزور طبقے کی مدد کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ حکومت کا فرض ہوا کرتا ہے۔ مستحقین کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی جاری کریں گے اور اخوت ادارے کے ساتھ مل کر مستحق افراد کی چھت کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ احساس کفالت پروگرام کا دوسرا مرحلہ آج سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ضلع راولپنڈی میں کلر سیدہ کے مقام پر موجود ہیں اور انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل مستحقین افراد سے بھی گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ کمزور طبقے کی مدد کرنا حکومت کا فرض ہوا کرتا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ جون کے آخر تک 70 لاکھ خاندان اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، 70 لاکھ خاندان اس پروگرام احساس کفالت پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ 12,000 کی جو رقم ہے وہ ان کو لگاتار ملتی رہے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے مسائل ہیں ان کو بھی ریزالو کیا جائے گا، ان کو بھی حل کیا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا، جبکہ اخوت ادارے کے ساتھ مل کر چھت کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔